میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام اسلامی زندگی میں۔ آج کا بھی جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں آج ہم سنیں گے شکر کے تعلق سے کہ ایک بندے کو، ایک مسلمان کو ایک اللہ پاک کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ تو آج اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم الحمدللہ عز وجل درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس تعلق سے ہم سنیں گے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بندے کو، ایک مسلمان کو، عاشق رسول کو حقیقت میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ یہی حقیقت ہے کہ اللہ پاک کی ہم پر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر سب کچھ جاتا رہا، تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ایک دوسرے مالدار شخص نے جو پہلے امیر تھا، بعد میں وہ غریب ہو گیا، اس شخص سے پوچھا کہ تم اب بھی اس حالت میں بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اب تو تمہارے پاس مال بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں ہے، اب صرف تمہارے پاس چٹائی ہے کہ تم اس حال میں بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر میں ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے، وہ کون سی نعمت ہے کہ تم ساری دنیا کی دولت بھی دے دو جب بھی تم شکر ادا نہیں کر سکو گے؟ تو جواب میں اس نے کہا، کیا تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہماری زبان جس سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں، ہماری ناک جس سے ہم بو محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ اچھی بدبو ہے، خراب بدبو ہے، یہ اسمیل جو آ رہی ہے گیس کی ہے، یہ کس طرح کی ہے؟ اگر بندے کو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، اگر زبان کا ذائقے کا معلوم نہ ہو تو وہ کڑوی چیز جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے وہ بھی کھا لے، جو حد سے زیادہ میٹھی چیز جو اس کی جان کے لیے بہتر نہیں ہے وہ بھی وہ کھا لے۔ اگر یہ جو سونگنا، اگر یہ جو اللہ پاک کی نعمت ہے یہ اگر نہ ہو تو مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ پھر بندہ ایسی جگہ پر جہاں پر مثال کے طور پر کسی کمرے میں گیس بھر گیا ہے، اسے معلوم کیسے پڑے گا کہ یہاں میں نے ماچس جلانی ہے، نہیں جلانی، یہاں بیٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس طرح ہم غور کرتے چلے جائیں تو آنکھوں کا ملنا، کان سے سماعت، کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے چھونا جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، اس کو چھونا چاہیے، نہیں چھونا چاہیے، یہ گرم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس بندے نے کہا کہ جو اللہ پاک نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے مجھے دی ہیں، میں اگر دنیا کی جتنی دولت ہے، دنیا میں جتنا مال ہے، اگر یہ سب بھی میں دے دوں پھر بھی ان نعمتوں کا شکر میں ادا نہیں کر سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا شکر صرف مال، دولت اور خوشیوں کے ملنے پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر افسوس کے ساتھ۔ جی ہاں، آپ ذرا غور کریں، اپنے اطراف میں دیکھیں، ہم خود اپنی ذات پر دیکھیں، مگر افسوس کے ساتھ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم
جب ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے تو تبھی ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، بندہ وویلا کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر آج بخار ہو گیا، سال کے 350 دن اگر وہ تندرست تھا تو اس نے کیا اللہ پاک کا شکر ادا کیا؟ کیا اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، میں تندرست ہوں؟ لیکن جہاں اگر اسے موسم بخار پہنچتا ہے، جہاں اسے نزلہ کھانسی ہو جائے، اسے سر درد ہو جائے، وہ پورے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے علاقے میں، اپنے دوستوں کو، ایون اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو کوئی سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگا کر میرے سر میں درد ہے، میرے ہاتھ پاؤں میں درد ہے، مجھے بخار ہو گیا ہے، تو اس طرح کا وہ انداز اپناتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارے انداز درست ہے کہ جب اللہ پاک نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی ساری نعمتیں عطا کی، اللہ پاک نے زمین کو ہموار بنایا تاکہ میں چل سکوں، اگر زمین ہموار نہیں ہوتی ہمارا چلنا مشکل ہوتا۔ اللہ پاک نے زمین کو پہاڑوں کے ذریعے روکا، یہ دن کا آنا، یہ دن کا چلے جانا، پھر رات کا آنا، رات کے بعد دوبارہ صبح کا آنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سردی گرمی کا آنا، یہ جسم سے پسینہ نکلنا، مدنی چینل کے ناظرین یقین کریے یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یہ درختوں کے ذریعے ہمیں آکسیجن ملنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صرف مال مل جانا اور مال ملنا یہ صرف نعمت نہیں ہے، بلکہ اور بہت ساری نعمتیں ہیں ہمیں جس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذرا سی تکلیف پہنچنے پر ہمیں وویلا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور صبر اگر ہم کریں گے، کوئی تکلیف اگر ہمیں پہنچتی ہے تو یہ بھی جان لیجئے دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ پاک اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہم ذرا غور تو کریں، یہ جو اتنی ساری نعمتیں جس کا بھی تذکرہ ہوا یہ بہت ساری ہیں۔ صحت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں آکسیجن جو اللہ پاک ہوا کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے، ہوا کا ہمیں ملنا، یہ موسم کا آنا جانا، یہ سب بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ایک شخص تھا، اس نے بتایا کہ میرا ایک دوست، میں باہر ملک گیا تھا، جانے سے پہلے اپنے دوست سے مل کر گیا، میں 3-4 مہینے بعد جب دوبارہ آیا تو اپنے دوست سے ملنے گیا، کہتا میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا وہ دوست کہ جو خوبصورت تھا، جو ایک اچھے جسم کا مالک تھا، جو باڈی بلڈر تھا، جو حسین تھا، جو بہت طاقتور تھا، آج جب میں نے اسے دیکھا تو بستر پر لیٹا ہوا ہے، وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ اب جو کھلی فضا میں سانس لیتا تھا، اب اسے سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ جو اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا، تمام کام کرتا تھا، آج وہ چل نہیں سکتا، آج وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، آج وہ بالکل سوکھ کر کمزور ہو چکا ہے۔ سانس لینے کے لیے اس کو آکسیجن لگایا ہوا ہے، اب اس کو یورین پاس کرنے کے لیے نالی لگائی ہوئی ہے، اب اسے ہر ہفتے ڈائلیسس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اب جب یہ سارے معاملات دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اپنے دوست کو دیکھا، ارے میں ابھی اس سے چند مہینے پہلے مل کر گیا ہوں، یہ تو بالکل تندرست تھا، یہ اچانک اسے ہوا کیا ہے؟ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، طبیعت پوچھی، معاملات پوچھے۔ اس کے بعد اس کے دوست نے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہیں یہ جو تمام معاملات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو جو آکسیجن لگا ہوا ہے، یہ کتنا آپ ہفتے میں استعمال کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے ہفتے میں 2 سلنڈر چاہیے ہوتے ہیں۔ بھائی کتنے کا آتا ہے؟ مثال کے طور پر وہ ایک سلنڈر اس وقت 4000 روپے کا، ہفتے میں سانس لینے کے لیے اسے 8000 روپے خرچ کرنے پڑنے۔ اچھا، اب ہر ہفتے آپ کو جانا پڑتا ہے ڈائلیسس کے لیے، اس میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ 15000 روپے۔ اب اس نے آدھا گلاس پانی پیا ہے، پانی نکالنے کے لیے اسے خرچہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، اس نے حساب لگایا، اور تو وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا، کہ 25 سے 30 ہزار روپے اس کا ہفتے میں خرچہ تھا، مہینے کا 1 لاکھ روپے صرف سانس لینے کے لیے اور یورین پاس کرنے کے لیے۔ اور وہ اس نے یہ معاملات دیکھے، وہ فوراً مسجد کی طرف آیا، وضو کیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے نوافل ادا کیے، شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے سانس لینے کے لیے آکسیجن میں نہیں لگاتا،
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں پانی پیتا بھی ہوں، پانی کا اخراج بھی ہو جاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور کھانے کا بھی اخراج ہو جاتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور وہ بندہ راہ راست پر آ گیا، وہ نمازیں پڑھنے والا بن گیا، وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا بن گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا ہم غور تو کریں، کیا صرف مال ہی اللہ پاک کی نعمت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ چھونے کی جو نعمت ہے، ہم چھو کر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا، ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ چیز زیادہ ٹھنڈی ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ اتنی ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ کیا کم ہے؟ اور اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم نے سنا ہوا، رات دن کا آنا، آکسیجن ملنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے بندے بنیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو۔ بعض لوگ خوشی کے موقع پر تو شکر ادا کرتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کر لیا، اس طرح قرآن خوانی کا انعقاد کر لیا، اور بعض لوگ غمی کے اندر وبیلا مچاتے ہیں۔ بعض لوگ جب غم پہنچتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے، جب خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، خوشی ہو یا غمی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب خوشی کوئی پہنچے، ہمارا ڈیزگنیشن بڑھ جاتا ہے، ہماری طبیعت ٹھیک ہے، کچھ بھی خوشی پہنچے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غمی پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پہ وبیلا نہیں مچانا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اس صبر پر اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، بندے کی تخلیق میں اللہ عز و جل کی جتنی نعمتیں ہیں، بندہ اگر اسی پہ غور کرتا چلا جائے، اس کا محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ایسی سماعت جو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہے، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا وغیرہ، اور جتنی نعمتیں بندے پر اللہ پاک نے فرمائی ہیں، اگر اسی کو غور کرتے چلے جائیں تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ ان نعمتوں کا ہم شمار کیسے کریں گے؟ اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ پاک کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے ہو، ہمیں کوئی بھی معاملہ پہنچے اس پر صبر کریں، کوئی غمی پہنچے تو اس پر بھی ہم صبر کریں، خوشی ہو تو اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں۔ بعض دفعہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی مالی معاملہ پہنچے یا کوئی مصیبت پہنچے، بندہ وویلا کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ فریاد نہیں کرتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ دعا نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی مشکل پہنچے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ بڑا حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بندہ تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اب کچھ معاملہ ہوا، بادشاہ کی انگلی میں کٹ لگا، بادشاہ کی انگلی میں کٹ لگا، اس نے کہا میری انگلی کٹ گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کا وزیر تھا، اس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کو اس کی یہ بات بڑی ناگوار گزری اور اس نے اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ اب بادشاہ اپنے رفقا کے ساتھ جنگل میں کہیں سفر پر نکلا، شکار پر نکلا، شکار پر تھا، تو بادشاہ اپنے جو اس کے ساتھ رفقا تھے، جو اس کے وزیر تھے، دیگر لوگ تھے، وہ ان سے بچھڑ گیا۔ اب بچھڑ کر ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ جو آدم خور تھے، جو انسان کا گوشت کھاتے تھے، وہ انسان کو ذبح وغیرہ کرتے تھے۔ اب جو بادشاہ کے رفقا تھے وہ ان سے علیحدہ ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، وہ جنگل میں بھٹک چکا ہے۔ اب جب وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو وہ بادشاہ کو قربان کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قربان کرنے کے لیے لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی انگلی پہ چوٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی انگلی پہ تو چوٹ ہے۔ اب انہوں نے جو بادشاہ کو قربان کرنا تھا، جس کے لیے کرنا تھا، ان کا اصول تھا کہ بے عیب ہونا چاہیے، لیکن اس کی انگلی میں عیب تھا، انگلی کٹی ہوئی تھی، تو بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ میں آیا، کل جب میری انگلی کٹی تھی، اگر میری کل انگلی نہ کٹتی تو آج تو یہ مجھے مار ڈالتے، مجھے قربان یہ لوگ کر دیتے۔ اب جب بادشاہ دوبارہ اپنے محل میں آیا، آ کر اس وزیر کو بلایا
اس نے کہا کہ چلو اس کام میں تو حکمت تھی کہ میری انگلی کٹی اور میں آج مرنے سے بچ گیا، میں وہاں قربان ہونے سے بچ گیا، لیکن اس کام میں کیا حکمت تھی کہ تم جیل میں گئے، میری انگلی کٹی، تم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، میں نے تمہیں جیل میں ڈالا، تم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، اس میں کیا معاملہ ہے، کیا حکمت ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، اگر کل میں آپ کے ساتھ ہوتا، مجھے جیل میں نہ ڈالتے، میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، وہ لوگ آپ کو چھوڑ دیتے اور میں صحیح سلامت تھا، وہ مجھے قربان کر دیتے، آپ کی جگہ وہ مجھے قربان کر دیتے۔ یہ حکمت تھی اللہ پاک کی کہ میں جیل میں تھا، اس وجہ سے میری جان بچ گئی اور میں یہاں محفوظ رہا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ بڑا حکیم ہے، اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر آج مجھے موٹر سائیکل نہیں مل سکی، آج مجھے مرسیڈیز نہیں ملی، مجھے بڑی کار نہیں ملی، مجھے فلاں جاب نہیں ملی، فلاں میرا کام نہیں ہوا، تو یقین جانیے اللہ بڑا حکیم ہے، اس کے اس کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاوا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی بھی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کوئی وویلا نہیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کے اضافے سے محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا فرمان عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث شریف اور قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت سیدنا علی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اطاعت و عبادت سے میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں جو بھی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ جیسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا کہ وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے، اتنا علم سیکھنا اس پر فرض ہے، جسے فرض علوم کہا جاتا ہے۔ بندہ یہ فرض علوم سیکھے کہ میں کس طریقے سے، کس انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی میں گزار سکتا ہوں۔ بندہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، نمازوں کی پابندی کرے، اسی طرح وہ تلاوت قرآن پاک کرے، وہ درود پاک کی کثرت کرے، وہ ذکر و اذکار کرے، وہ غیبت، چغلی سے، بہتان سے، حسد سے محفوظ رہے، جو باطنی بیماریاں ہیں اس سے وہ محفوظ رہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس سے اگر کوئی اچھی چیز دیکھے، کوئی اس سے نیکی کا کام کرے، اچھی چیز دیکھے تو وہ اس کا لوگوں میں بتائے، اگر وہ بری چیز دیکھے تو اسے چھپا لے، اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ پاک نے جو ہاتھ عطا کیے ہیں اس سے وہ نیک کام کرے، اس سے وہ اچھائی والے کام کرے، وہ بھلائی والے کام کرے۔ اللہ پاک نے جو کان عطا کیے ہیں اس سے وہ اچھا سنیں، جائز سنیں، اچھا سنیں اور لوگوں کی اچھی باتیں سنیں اور اچھی باتیں سنائیں، قرآن کی باتیں سنیں اور سنائیں، سنتیں سیکھیں اور سنتیں سکھائیں۔ وہ یہی کام کرے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو سنتیں سیکھی ہیں، ہم نے کان سے سنی ہیں، وہ ہم اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی سکھائیں، سنتیں سکھائیں، ان کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں لے کر آئیں، مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں، وہ مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت جو آپ اصلاح فرماتے ہیں، باطنی اصلاح فرماتے ہیں، اپنی زندگی کس طرح قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہے، وہ یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی چاہیے، اچھا سنیں گے تو اچھا ہم سکھائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، شکر ادا کرنا یہ ہے کہ بندہ نیک کاموں کے اندر لگ جائے۔ اللہ پاک نے جو پاؤں عطا کی جس سے ہم چلتے ہیں تو بھلائی والے کاموں کی طرف چل کر جائے،
علم دین سیکھنے کی طرف جائے، مدنی قافلوں کا مسافر بنے، راہ خدا کا مسافر بنے، وہ اس طرح جو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے، پاؤں عطا کیے ہیں، صرف نیکی کی طرف جائے، لوگوں کو علم دین سکھانے کے لیے جائے، علم دین ہم سیکھنے کے لیے جائیں، اس طرح ہم نیک والے کاموں میں کریں تو پاؤں کی جو نعمت ہے یقیناً اس کا شکر ادا ہوگا۔ ہم جو اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، ان آنکھوں سے ہم اچھا دیکھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو دیکھیں، والدین کی ہم زیارت کریں، ہم سبحان اللہ ہم کعبے کی زیارت کریں، ہم مدینے کی زیارت کریں، ہم آب زمزم کو دیکھیں، ہم ہر جائز کام کریں، ہم آنکھوں سے جائز کام کریں، اور جو اچھی بات ہم دیکھیں سنیں اس کو آگے بڑھائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا یہ اس کے بدلے 1,00,000 درہم تمہیں قبول ہیں؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کیا تیرا ایک ہاتھ، جو تیرا ایک ہاتھ کے عوض 1,00,000 درہم؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا تو کیا پاؤں کے بدلے میں؟ جواب دیا نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اللہ پاک کی دیگر نعمتیں یاد دلانے کے بعد ارشاد فرمایا، میں تو تمہارے پاس لاکھوں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بندہ اللہ کے نیک بندے کے پاس محتاجی کی شکایت لے کر آیا کہ میں یہ محتاج ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے نے کتنے اچھے انداز میں انہیں سکھایا کہ کیا تم اپنی آنکھیں 1,00,000 درہم کے بدلے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم اپنا ہاتھ 1,00,000 درہم کے بدلے دے سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تم اپنے پاؤں دے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں تو تمہارے پاس لاکھوں روپے دیکھ رہا ہوں، پھر تم محتاج کیسے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی بڑی نعمتیں ہیں یہ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی جسم پہ غور کریں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں، ہمارے جسم کی بناوٹ ہے، یہ معدہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، سبحان اللہ، غور کرتے چلے جائیں۔ یہ دل کا دھڑکنا، یہ آنکھوں سے نظر آنا، یہ کانوں سے سننا، یہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں کے صدقے جنہیں اللہ پاک نے شکر کی نعمت عطا کی، یقین جانیے مدنی چینل کے ناظرین، شکر کا مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور جی ہاں، یاد رکھیے گا، روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ عز و جل کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو آس پاس کے لوگ، ہم جہاں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، گھر میں ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچوں کی امی جو ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، دیگر کام کرتی ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کا شکر ادا کیا؟ ہم نے ان کو دعا دی، جزاک اللہ، شکریہ کے الفاظ ہم نے ادا کیے؟ ہمارے والد صاحب جنہوں نے دھوپ میں، گرمی میں جو ہمارے لیے کماتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں اچھی تربیت دی، ہمیں اسکول پڑھایا، ہمیں مدرسۃ المدینہ پڑھایا، ہمیں جامعۃ المدینہ پڑھایا، ہمیں دارالمدینہ پڑھایا، کیا ہم نے کبھی ان کا شکر ادا کیا؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی روڈ پار کرا دیتا ہے، کوئی ہمیں سفر میں اپنی سیٹ دے دیتا ہے، ہمیں کوئی پانی پلا دیتا ہے، ہمیں کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، ہمیں کوئی لفٹ دیتا ہے، ہمیں کوئی سفر ہمارا طے کروا دیتا ہے، تو ہمیں ان بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کے بندے ہیں، ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک کا بھی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آفس میں جہاں آپ پڑھتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، وہاں بھی آپ لوگوں کا شکر ادا کریں۔ آپ جب آفس میں داخل ہوتے ہیں، جو آپ کا پیون ہے، جو آپ کے پاس آپ کا اسسٹنٹ ہے، آپ کو پانی پلاتے ہیں، آپ کو کھانے کا پوچھتے ہیں، آپ کے دیگر کام کرتے ہیں، کیا آپ ان کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں جو کہ اللہ پاک کا شکر گزار بندے ہیں، ان میں بھی ہمیں شامل فرمائے، اور ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی زندگی پروگرام کا آج کا وقت ہمارا ختم ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔
کیونکہ پروگرام کا نام ہے اسلامی زندگی. اب زندگی آپ نے کس طرح اسلامی بنانی ہے، اسلام کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ آپ ہمارے اس پروگرام میں سیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. نئے پروگرام میں نئے ہم کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی.